یہاں میں نے ایک نکاح پڑھا تھا سن 1980 کے آس پاس. جمعے کی نماز کے بعد ایک معتبر آدمی، چہرے پہ داڑھی، اور وہ آیا، اس نے کہا کہ میرا نکاح ہے، اور آپ اور مزمل بھائی اور جن کو آپ چاہے ان کو لے آئے. ہم چلے گئے، وہاں زبردست قسم کی دعوت تھی، سینکڑوں مہمان بیٹھے تھے، آتے جاتے تھے. نکاح ہو گیا. یہ لڑکی کا والد ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے. 1 سال جب پورا ہو گیا تو میرے نام سمن آ گیا تھانے سے کہ آپ نے ایک نکاح پڑھا ہے جو کہ غلط ہے. آپ آ کے جواب دیں. لمبا قصہ ہے. جو سول کورٹس تھے، ججز و مجسٹریٹ تھے، وہ تھک گئے، نکاح ٹوٹا نہیں، اور نہ وہ مجھے منوا سکے کہ کوئی غلطی تو تھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں سکتے. لڑکی تھی افغانی اور لڑکا تھا ایرانی، اور 2 قومیں جب مل جاتی ہے تو تماشا بن جاتا ہے. شاہ عبد القادر محدث لکھتے ہیں موضوع القرآن میں، حق و باطل جب مل جاتے ہیں تو طلسم بن جاتے ہیں، جادو. جنرل ضیاء الحق صاحب نیشنل اسٹیڈیم کے افتتاح کے لیے آئے. وہ نوجوان لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی کہ ایک قاضی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور ایک بڈھے کے ساتھ میرے نکاح پڑھوایا ہے، اور آپ کی حکومت میں میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، میری زندگی تباہ ہو رہی ہے. جنرل صاحب نے پیچھے مڑ کے گورنر کو دیکھا کہ آپ کے صوبے میں کیا ہوگا. چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، سارے کے سارے دوڑتے دوڑتے یہاں آ گئے. آپ نے نکاح پڑھا ہے؟ میں نے کہا نکاح پڑھا ہے، زنا نہیں کرایا ہے. نکاح پڑھا ہے. یہ کہ نکاح صحیح نہیں. میں نے کہا نکاح میں لڑکی کا والد وکیل ہے، لڑکی کے ماموں اور چچا گواہ ہے. ایسا نکاح تو دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں میں نے. اور نکاح میں ہزاروں مہمان موجود تھے. لڑکی کی عمر کم ہے. میں نے کہا یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کم عمر لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے. حیران ہو گیا کہ یہ مولوی تو بہت طرح کا ہے. آپ کو پتا ہے کیس کتنا اسٹرانگ ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ نکاح کتنا اسٹرانگ ہے؟ اگلے دن مجھے مارشل لا عدالت میں طلب کی. 3-4 میجر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور کچھ سوالات کیے، میں نے جوابات دیے کہ اچھا آج چلو پھر آؤ گے یہ وہ. اب مہینے میں 2-4 پیشیاں لگتی، اور میں جب بھی پیشی پہ جاتا تو بہت پہلے سے پریشان ہو جاتا کہ میں نے صحیح سلامت نکاح پڑھا ہے، خواہ میں عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب سن لے ذرا استقامت کیا چیز ہے. میرے والد صاحب تھے، یہ پرانے لوگ سب جانتے ہیں، وہ الف سے با پڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن استقامت کے پہاڑ تھے. یہ وضو خانے سے آگے چارپائی ڈال کے اس میں لیٹے رہتے تھے. مجھ سے کہا ادھر آپ بات سن، ان نکاح میں کتنے پیسے لیے، رشوت لی؟ میں نے کہا 1 پائی بھی نہیں لی. کہا کیوں غلط نکاح پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل صحیح نکاح ہے. کہنے لگے آپ کا ایمان ہے کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا پھر کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ جب حق پر ہو اور پریشانی آئی تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ علم ہے؟ میں نے دل میں سوچا خدا ہے، قاعدہ نورانی اور بغدادیہ تو اس نے پڑھا نہیں ہے، اور ایمان کتنا مضبوط ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ حق قابو ہے تو قائم رہو، مضبوط رہو، تکلیف خدا کی طرف سے آئے گی. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس دن ذرا مجھے مضبوطی آئی بہت زیادہ. نیا زمانہ تھا، تھوڑی عمر تھی، تجربہ کم تھا نا. میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، ایمان آپ کہتے کس کو ہے؟ اتنی نمازوں سے، درسوں سے، امامتوں سے، خطابتوں سے، نظام تعلیم پڑھنے سے بھی وہ بات نہیں جو اس ایک شخص میں ہے. میں نے کہا واقعی ایمان تو ایسا ہونا چاہیے. تو وہ لڑکے والے غریب وہ حق پر تھے، وہ گاڑی لے آتے تھے، میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھتا تھا. میں نے کہا وہاں میں بیان دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کچھ نہیں لیا، میں تمہاری گاڑی میں بھی نہیں جاؤں گا. تو یہاں پر ٹیکسی اور رکشے نہیں آتے تھے، بہت حالات خراب تھے. وجہ یہ کہ لوگ سب گاڑیوں والے، رکشے والا اگر آتا تو ڈبل کرایہ لیتا آدمی سے کہ واپسی پر سواری نہیں ملتی. تو میرے سامنے
موڑ پہ جا رہا تھا بلکہ جیتری کے سٹاپ پہ، تاکہ منی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں جاؤں. وہ ہوم ڈپو جو ہے نا، ہائی کورٹ ہال جو ہے، ہائی کورٹ بلڈنگ، اس میں ڈی ایم ایل اے کراچی بیٹھتا تھا اور سارے ایس ایم ایل اے سارے جمع. ہمارے اس محلے کا ایک نوجوان تھا، اصل تو ان کا پشاور سے تھا، ارمڑ ایک جگہ ہے وہاں کے باشندے تھے، اور نوجوان کا نام تھا خالد محمود، اور وہ فوج میں کیپٹن تھا، چھوٹا، لیکن اس کے بڑے جو تھے وہ اونچے افسران تھے، معیار پہ، تایا اور ماموں اور سسر اور سارے، لمبا چھوڑا گورا چٹا بڑا سیدھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھ. نمازوں میں آتا تھا السلام علیکم مولانا صاحب خیر ہے. وہ روڈ پر موٹر سائیکل پر مجھے ملا، کہاں جا رہا ہے؟ میرے کام ہے. آپ بتائیں تو صحیح کہاں جا رہا ہے آپ؟ میں نے کہا کہ ایک جگہ کام ہے. نہیں کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہ کس کام سے؟ ڈون جا رہا ہے، چھوڑا تھا. میں نے کہا نہیں، مارشل لا عدالت میں پیشی ہے. کہا آپ کی پیشی ہے؟ میں نے کہا 2 منٹ ٹھہرے میں بھی آتا ہوں. وہ مڑ کے موٹر سائیکل گھر لے گیا، وہ کھڑی کر کے فوجی وردی پہن لے کار نکال کے آ گیا. کہا بیٹھ جائے اس میں. جب گاڑی آگے روڈ پہ چلی گئی، بالکل سیدھی ہو گئی نا، تو مجھے کہا کہ آپ پورا قصہ اول سے اخیر تک مجھے سنائیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے لیلا مجنون کی گردان سنائی. مجھے بڑی اچھی یاد تھی کیونکہ بہت پریشان تھا. جس دن وہ شخص جمعے کے بعد آیا تھا کہ میرے نکاح وہاں سے شروع کر دیا. چپ چاپ بالکل گاڑی بڑی تیز چلا کے وہاں پہنچا کے کھڑی کی. انہوں نے اس کو دیکھا، پٹے وٹے فوراً بڑا گیٹ کھولا. اس نے غصے میں گاڑی باہر ہی کھڑی چھوڑ دی، چالو گاڑی چھوڑ دی. سیڑھیوں پہ چڑھ گئے، مجھے کہا آئے، مجھے باہر بٹھایا، اور وہ جو ڈی ایم ایل اے آفس تھا اس گیٹ کو جوتے سے لات سے مار کے، تو سب گھبرا گئے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کھل گیا، اندر چلا گیا اور دروازہ یوں زور سے مار کے بند کیا. پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا تھا، شور کی آواز آ رہی تھی. جب وہ باہر نکلا تو اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا، آستین بھی چڑھے ہوئے تھے، اور میرے پاس گزرتے ہوئے مجھے کہا کہ حضرت جو تکلیف بھی ہے بس آج کے دن کی ہے. اس کے بعد وہ چلا گیا، میں بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد گھنٹی بجی، میں اندر چلا گیا تو ڈی ایم ایل اے اس طرح بیٹھے، ریاض الرحمان ایسے ملے یوں کر کے بیٹھے، میجر اعظمی، میجر مشتاق، کرنل عرفانی، سارے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے جیسے کسی کی پٹائی ہوئی ہو. کرنل عرفانی میری طرف دیکھ کے کہا حضرت یہ خالد محمود کو تو سنبھالے، کیسی بے عزتی کی ہمارے، کیا ہم کافر ہیں؟ ہم علماء کی قدر نہیں جانتے؟ وہ ایسا ہمیں پلید کیا، ایسا خراب کیا ہمیں اس نے. ہم کیا کریں؟ وہ فریق تنگ کر رہا ہے، جنرل ضیاء کو براہ راست کہا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں دوبارہ ہیئرنگ کرو، دوبارہ کرو. خیر جی، مجھے کہا کہ آج جو آپ بیان دیں گے جنرل صاحب خود سن رہے براہ راست بیٹھے ہوئے لوگ، ٹیلی فون کال پہ رکھ کے. میں نے جو بیان دینا تھا وہ بیان دے دیا. درمیان میں مجھے 1 منٹ کے لیے بند کر کے روک لیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب سنیں. میں نے کہا جنرل ضیاء الحق کا باپ سنیں، مسئلہ نکاح کا ایک ہی یا دوسرا نہیں. میں نے اس بیان میں یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب کو چاہیے کہ اپنے فوجی افسر کو آرڈر دے کہ اس دولہے کو قتل کر لے، جیسے کہ بہت سارے ناحق قتل آپ کراتے ہیں. تو لڑکی فارغ ہو جائے گی، پھر جس میجر اور کرنیل کو دینی ہے دے دے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے جو نکاح پڑا گیا، جب تک یہ لڑکا نہیں چھوڑے گا یہ نہیں چھوٹے گی. نکاح 100% صحیح ہوا. بڑے واقعات درمیان میں، تفصیلات، رجسٹر، قاضی، عدالتیں، یہ وہ سب آ چکے ہیں. وہاں سے انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، مجھے کہا بس ہو گیا. 15-20 منٹ کا بیان تھا. میں جب روانہ ہو گیا تقریباً 1 یا 1:10 بج رہا ہوگا، صبح 10 بجے کا گیا ہوا. تو ایک آدمی پیچھے سے آیا کہ کرنل عرفانی یاد کر رہا ہے آپ. میں نے کہا خدا ہے پھر کوئی مصیبت ہوگی. اس نے مجھے کہا کہ 1 تو بج گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ آج آپ نماز یہاں پڑھ لیں. میں نے کہا میں اپنے یہاں پہنچ جاؤں گا. کہ نہیں، ایک نماز یہاں بھی پڑھ لینا. میں چلا گیا، میرا وضو تھا لیکن قصدن طہارت خانے میں چلا گیا اور آدھا گھنٹہ بیٹھا تاکہ یہ لوگ اپنی نماز پڑھ لیں.
مجھے پتا تھا کہ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں. جب میں باہر آیا مسجد پوری بھری ہوئی ہے اسمبلی ہال کی, امام صاحب کو بھی باندھا ہوا ہے کہ خبردار ایک مولوی آیا ہے وہ پڑھائے گا. میں نے آ کے سنتوں کی نیت باندھی اور بڑی تفصیل سے سنت پڑھی. جب میں فارغ ہو گیا کرنل عرفانی مجھے کہہ رہا ہے 20 منٹ ہو گئے لیکن آدھا گھنٹہ اور بھی گزر جائے, امامت آپ نے کرنی ہے, جلدی کرو آپ بھی چھوٹیں گے ہم بھی. میں آگے ہو گیا, نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد مجھے ہاتھ سے پکڑا, کہتے ہیں بہت ستایا ہے آپ کو, بہت تکلیفیں پہنچائی, آج ایک کپ چائے تو یہاں پی کے جائے کہ ہم کوئی معافی تو مانگے. میں چلا گیا. بریگیڈیئر ریاض الرحمان بھی آیا, ڈی ایم ایل اے صوبہ سندھ, ایس ایم ایل اے بھی آیا, سارے میجر آئے, بیٹھ گئے, دروازہ بند کیا. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو تکلیف تو پہنچی ہے, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم تو مجبور ہیں, اوپر سے احکامات ہیں, لیکن آپ کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کی عزت کتنی بڑھ گئی ہے. اف, ایسا مضبوط نکاح ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتے ہی نہیں. سارا صوبہ سندھ کے گورنر, سارے افسران, سارا مارشل اللہ, ساری فوج, سارے ججز, سارے کورٹس ایک طرف اور آپ دوسری طرف ہے, اور نکاح وہی کا وہی رہا. خدا کی قسم ہماری خواہش ہے کہ ہم سب کا نکاح دوبارہ پڑھ لیں. جس کسی نے بھی پڑھایا اتنا مضبوط نہیں پڑھایا جیسے مضبوط آپ نے پڑھایا. میں نے کہا کہ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ نکاح طریقے سے منعقد ہوتا ہے اور طریقے سے ہی ختم ہوتا ہے, اس کے خلاف کوئی کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ہم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں, ناحق آپ کو پریشان کیا. آج ہم نے سب نے تہ دل سے آپ سے معافی مانگ لی, پیر پکڑنے, ہاتھ جوڑنے. آئندہ ہم ریزائن کر دیں گے لیکن آپ کو نہیں بلائیں گے. اگر جنرل ضیاء صاحب کا حکم بھی آئے, ہم آج پوری معافی مانگ چکے اس کہ ہم نہیں کر سکتے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. جب میں باہر آیا میجر اعظمی آئے, کہتے کرنل صاحب کا حکم ہے کہ میں چھوڑا ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے معاف کرو. کہتے نہیں, آپ کے دل سے بوجھ نہیں اتر رہا ہے, طبیعت سے بوجھ نہیں اتر رہا ہے, بہت مہینے ہو گئے آپ پریشان ہیں, یہی لا کے چھوڑا مجھے. میں نے والد صاحب کو قصہ سنایا. مجھے کہتے تم جیسی پریشان ہوتے تھے, دیکھو استقامت کی برکت, ٹھیک ہوا ہے نہیں. والد صاحب نے فرمایا کہ اگر پہلے ہی دن آپ ایسے مضبوط ہو کے جاتے تو یہی حشر ہوتا جو آج ہوا. جس قدر تم کمزوری دکھاؤ گے اس قدر الجھو گے. اللہ یا رب لک الشکر والحمد.